جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک بات کی ترغیب دی ہے، اور وہ ہے ایک اچھا دوست رکھنا۔ اچھا دوست آپ کی زندگی کو بہترین بناتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، نوجوان کوئی ڈرگس معاملے میں ایڈکٹ ہوا، کوئی کس معاملے میں، تو ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی وجہ ہوتی ہے، کوئلے کو دیکھ کر کوئلہ رنگ بدلتا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کی صحبت کے تعلق سے یا دوستوں کا ساتھ رکھنے سے بہت اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہا ہے کہ اچھی طرح دیکھ لیں تمہارے دوست کیسے ہیں۔ جی، تمہارے دوست سارے گالیاں دینے والے، جاہل یا پھر جاہل گپے مارنے والے، بلکہ آپ کے دوست علم کے گپے مارنے والے ہونا چاہیے، علم کے گپ باز ہونا چاہیے۔ اوکھلا میں گپے مارتے بیٹھو، چاہے پھر پونا میں بیٹھو، چاہے پھر بڑنیرا میں بیٹھو، چاہے پھر اتری میں بیٹھو، یا پھر بیڑوڑا میں بیٹھو، تو میری گزارش ہے آج کل کے نوجوانوں سے کہ اپنی دوستیاں کرتے وقت اپنے دوستوں کی صحیح صحبت اختیار کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، زیادہ دوستیاں نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دوست گہرے تھے اگر پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے آپ؟ 2، ایک عمر اور ایک ابو بکر، 3 یا 4 یا دوست۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ صرف فیشن ہوتے ہیں اور دکھاوا ہوتے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ مختصر سی دنیا دے، اپنی بیوی بچوں میں خوش ہو۔ جی، تو زیادہ یہ نہ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی اچھے انسان پہ بھی کبھی بھی کسی بھی اچھے انسان کو برا نہ سمجھے۔ نیک انسان کو برا سمجھنا اور اس سے ڈر پیدا ایمان نہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ منافق کسی پہ شک کرتا ہے، ایمان والا نہیں کرتا ہے۔ بس سامنے والے کو آپ ملے، وہ کتنا یہ ہے اس کے تعلق سے برے پہلو کو نکالنا اور اچھے پہلو کو دبا دینا اور برے پہلو کو اٹھانا، یہ منافقین کی اور شوشہ بازوں کی فطرت ہے۔ تو مسلمان کی فطرت کیا ہے؟ اچھائی کو دیکھتا ہے، برائی کو دباتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے زنا کے واقعات، بڑے زنا کے واقعات کو دبانے کے لیے کہا، اور بڑے ذاتی مسائل کے واقعات کو بھی دبانے کہتے، اور کہتے کہ بھئی مجھ تک کے اچھی خبریں لایا کرو۔ دوسری بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کئی ایسے حرام خور اور کئی ایسے کتے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی حلال کمائی ملنے کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اگرچہ ریچ ہے تو اس کی زیادہ کمائی آسانی سے خرید لے اور اپنے گھر کی ضرورتیں، ٹی وی، وی سی آر، کولر، گاڑی، عالیشان بیلٹ میں گھومے، دکھاوا کرے، عالیشان آفیشیل کپڑے پہنے اور کہیں کہ ہم فلاں فیلڈ سے ہے، پھر وہ گورنمنٹ فیلڈ ہو یا پرائیویٹ فیلڈ ہو۔ تو اپنے نیچے والوں کو دیکھو کہ تمہارے نیچے والے کتنے غریبی میں جی رہے۔ تمہارا بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا گھر اچھا ہے، تمہارا سب کچھ اچھا ہے، اور پھر بھی آپ گورنمنٹ پوسٹ میں ہیں۔ بہت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی پرٹیکولر ایک فیلڈ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بات سمجھیے۔ یہ آج کے لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ بھئی ہمیں کار لینا ہے، بنگلہ لینا ہے، بس کسی کو بولنے کے لیے بولتے ہیں اب تک مست 5 स्टार हॉटेलमध्ये खाना घातला, अगर 5 स्टार हॉटेलमध्ये खातला आणि केकची पार्टी घेतली म्हणजे का, कुठे केकची पार्टी घेतली म्हणजे सगळ्या ऑफिसमध्ये, लई पुरा ऑफिस स्टॉप होता, म्हणजे बिअरची पार्टी घेतली, बर्थडे केला आपल्या बेटाचा, बर्थडे केल्यासाठी लई खर्च केला, आणि अरे बेट्याची मीटिंग होती, म्हणजे बेट्याला काय, अरे माझा पुत्र आहे ते, त्याला ना मीने सांगली स्कूलमध्ये टाकला, त्याच्या म्हणजे त्याचा काय फीस लई भारी आहे, कपड़े, ड्रेस, अंडरस्टैंड, पैटर्न अंडरस्टैंड। जियो और इंसानों को जीने दो। अगर उन्होंने कुछ कमाया है, वो मालदार बन गए हैं, तो उनकी मेहनत से बनी है। इस ज़माने में कोई भी मालदार आदमी ज़्यादातर हरामखोरी करके नहीं पैदा हुआ, मालदार बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैंने हैदराबाद देखा हूँ, रात में 11-11 बजे तक मैंने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले रखते हुए देखा हूँ लोगों को। मैंने पूछा कि इतनी देर तक क्यों रखते हो, तो कहा कि भाई दुकानें खरीदे इतनी हाई, इसमें तो उसके फिर उसके किराए भी तो देना है,
حیدرآباد میں نے خود دیکھا ہوں، کئی جگہوں پر دیکھا ہوں، کئی انسان بہت محنت کرتا ہے تب جا کے مالدار بنتا ہے. فری میں کوئی مالدار نہیں بنتا ہے. کسی کا چینل غائب کر دیں گے، ہم کھوٹیاں کرنے والے، ہم اس کو خراب کرنے والے. اور وہ انسان محنت کر رہا ہوں، اس نے خودکشی کر لیا، اس کا چینل نہیں آیا تو اگرچہ، اور اس نے خودکشی کر لیا کیونکہ اس نے تو پوری محنت کی ہے نا. 12 مہینے محنت کیا تو اس کو 40-50 ہزار کمانا فرض ہے. اس کی پیمنٹ آنا تو کائنات کا سچ ہے، حق ہے، اور سچ کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے. لوگ سچائی پہ زیادہ دے جاتے. تو کسی کے ٹو میں مت لگو. 3 باتیں کہا میں نے. پہلی بات کیا کہا کہ زیادہ دوستی مت کرو. دوسرے اچھے دوست کرو اور اچھے انسان پہ شک نہ کرو. اور تیسری بات، اچھے انسانوں کو سماج اور معاشرے میں کئی رہ رہے ہیں پریشان نہ کرو. جو اصلی ڈرگ ایڈکٹ ہے نا، اصلی ڈرگ ایڈکٹیڈ کو دیکھو. اصلی بہت ہے دنیا میں، بہت فیلڈ میں. کئی بزنس مین بھی ہے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ لیا جائے نام نہ، تو کئی آفیشیل فیلڈ میں بھی ہے. ان کی طرف نظر کرو. کسی ایک انسان کو اللہ اگر شہرت دینا چاہے تو اسے ذلیل اور رسوا مت کرو، کیونکہ اللہ چاہے جسے چاہے بلندی پر لاتا ہے. مگر کچھ لوگ اس میں کوئی حکومت میں آنے سے یا پھر کوئی کسی کی جیلسی سے، حسد سے، یا پھر زیادہ روپیہ ہونے سے یہ دیکھتا ہے آسانی سے روپیہ نکالے اپنی پوسٹ کی وجہ سے کہ ہم کو گورنمنٹ پوسٹ ہے یا پھر ہم کو کوئی اور پوسٹ ہے، اس سے ہم اس کو دھمکا کر روپیہ نکال لیں گے اور کہیں گے ایسا. تو مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے. چوتھی بات، مسلمانوں میں یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. میرا جو ویڈیو ہے نا، یہ حوصلہ ہے. صرف اس ٹائٹل کا نام ہے حوصلے مند بنو، انسان بنو. کہ یہ مالدار ہو گیا، ارے بھائی اس کو نے بہت پیسہ ہے. آج کے زمانے کا ارے بہت پیسے والا ہے، بولے وہ برا ہو یا اچھا ہو، بہت پیسے والا ہے. پھکڑ میں نہیں بنا پیسے والا ہو، یہ پیسے والا ہے، وہ پیسے والا ہے. کسی کے پیسوں پر نظر رکھو، خود بنو، اپنی ضرورتوں کو کم کرو. دنیا تھوڑی لو. ابھی دنیا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا تھوڑی لو. میں نے آج سے تقریباً نیئر اباؤٹ 1 سال ہو گیا ہوگا، 1 سال ہو گیا ہوگا تقریباً. ایک ساؤتھ کے پیپر میں ایک نیوز پڑھا تھا، میں نام بھولنا چاہتا کہ وہ پوسٹ کسی پولیس مین کی تھی یا پھر کسی تحصیل والے کی تھی یا کوئی گورنمنٹ پوسٹ تھی. خیر واٹ ایور کوئی بھی ہو، لیکن وہ ایک پوسٹ تھی. اس نے اس میں بزنس کے لیے یا پھر کسی خاص غرض سے زیادہ قرضہ لے لیا. ہاں، بات کو غور سے سنیے گا. اور اب وہ قرضہ دیتے نہیں آیا. وصول والوں نے قرضہ مانگے، وہ کھیت میں گیا گاڑی لے کر، کار لے کر، بچوں کو بھی بولا نہیں کچھ، کھانے میں زہر ملایا اور پوری فیملی سو گئی. وہ گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، پرفیکٹ خبر ہے، حیدرآباد کی یا بنگلور کی نیوز تھی. اور وہ کھیت میں جا کر سب کچھ ختم کر کے ختم ہو گیا. اس پہ قرضہ بہت ہو گیا تھا. ارے میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے تمہارے بچوں کو عالیشان اسکولوں میں پڑھانے کے لیے؟ سادی اسکولوں میں تعلیم ملتا ہے نا. میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے تمہارے بچوں کو بہت اے سی میں رکھنے کی؟ فین میں بھی تو ہوا آتی ہے نا. دکھاوا اور فیشنز کو کم کر دو. جتنے سرکاری پوسٹ میں کام کرتے ہیں نا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ وہ اپنی اولادوں کو نیچے والے لوگ دکھائیں تو وہ اوپر بڑھنے کی کوشش کرے کہ نہیں یار یہ اپنے سے نیچے ہیں. اسی لیے 5ویں بات بہت اچھی کہہ رہا ہوں انسانی زندگی میں حوصلے کی، کہ آپ لوگ کیا کرا کریں. ہمیشہ آپ وسلم کی ایک تھیوری بہت زبردست ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو زندگی گزارنے کے لیے، کہ یار تمہارے پاس بھی تو اتنی نعمت ہے، تمہارے پاس میں اللہ نے اتنی نعمت دی، اس کا شکر ادا کرو. تم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کو نہ کھانا میسر ہے، نہ بائک میسر ہے، نہ پارٹیاں میسر ہیں. تم اپنی اولادوں کو ترقی کرنے کے لیے دوسری اولادوں کو گرفتار کریں گے، دوسری اولادوں کو تکلیف دیں گے تو غلط ہے، بالکل غلط ہے، اسٹرکٹلی غلط ہے. اپنی اولادوں کا عیاش، اپنی اولادوں کی ریکمنڈیشن پوری کرنے کے لیے، اپنی بیوی کی ریکمنڈیشن پوری کرنے کے لیے تو اللہ تم کو ہی برباد کرے گا. پھر وہ تو ایسا، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. وہ کہاں سے لاٹھی لے کر آئیں گا، کون سے دروں سے، کون سے پہاڑوں سے اور کون سے دریاؤں سے تم کو وہ لاٹھی نہیں نظر آئیں گی. کون سے آسمانوں سے، کون سے زمینوں سے. جب ناانصافی زیادہ بڑھتی ہے نا تو حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں آتا ہے زلزلے زیادہ آتے ہیں. جب ناانصافی بڑھتی ہے تو زلزلے زیادہ آتے ہیں.
اسی لیے 5 باتوں کو میری مد نظر رکھو. کسی پر ظلم نہ کرو. کوئی مالدار ہے تو اس پہ ظلم مت کرو. اپنے دوست کم رکھو. حوصلے والے دوست رکھو. کسی نے اچھے انسانوں پہ شک نہ کرو. کسی کی اوروں کے مال پہ نظر مت رکھو. میں تو ایسا انسان ہوں, میرے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ثاقب یہ کرتا وہ کرتا, ویڈیوز بناتا, بولے آپ کی تو بہت کمائی, تو آپ کے باپ کے گھر پہ رہو ان سے. تو میں نے کہا میں اپنے والد کی کمائی کو بھی کچھ سمجھتا ہی نہیں, پھر بھی کچھ شر پسند برائی پسند مجھے میرے والد کی کمائی پہ اکساتے اور اس پہ فتنہ کھڑا کرے. گھر اپنا گھر لے, ان پہ جھگڑے کر. میرا چینل ہے اوبیسلی انشاءاللہ واپس آئے گا. اور میرے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو فیس بک پہ یا کہیں پر بھی, میری گزارش ہے کہ فیس بک پہ ٹی ویٹ کیجیے یا پھر اپنے گروپ میں یا یوٹیوب پہ ٹی ویٹ کرو اور کہو کہ میرے چینل کو واپس آ جائے 1200 ویڈیوز کا. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. والسلام, اللہ حافظ. شب بخیر, دن بخیر.